نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ہمیں آج جو آخری نشست ہے اس میں 30 صورتیں کرنی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نسبتاً، اور ہم اس کا آغاز کریں گے سورہ بروج سے. سورہ بروج سورہ نمبر 85 ہے، 85. یہ جو صورتیں ہم کر رہے ہیں یہ قرآن مجید کے صورتوں کے 7 گروپس میں سے آخری گروپ کی صورتیں ہیں، اور ان میں سے اکثر صورتیں مکی ہیں، اور صرف آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس مدنی ہیں. ان سب 30 صورتوں کے ملا کر 15 جوڑے بنتے ہیں. میں نے آپ کو بالکل ابتدا میں یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ اس میں ہر گروپ میں آغاز ہوتا ہے انذار سے، وارننگ. یہ اس کے بعد نیکسٹ مرحلے پہ جاتی ہے بات انذار عام، یعنی ایک وارننگ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کے لوگوں کو دی، اور پھر اس کے بعد اس کو عام لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ جس میں اتمام حجت ہوتی ہے، بات آخری حد تک واضح کی جاتی ہے تاکہ جس شخص کو ماننا ہے وہ مانے، اور جو انکار کر رہا ہے اس کے پاس انکار کرنے کے کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے مکی صورتوں میں ہجرت اور برات، یعنی انکار کرنے والوں سے لا تعلقی، اور اس بات کا اعلان انف از انف، اب اس بستی کو ہم چھوڑے جا رہے ہیں اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے. مدنی صورتوں میں 2 مراحل ہیں کہ جو زیر بحث آتے ہیں. مسلمانوں کا تزکیہ، پیوریفیکیشن، تطہیر، ان کی کیریکٹر، اسپریچول، مورل اپلفمنٹ، اور آخر میں عذاب کا بیان. یہ پرومپٹنگ کہیں سے آئی ہے، اس کو بند کر دیں پلیز. اب ہم آج جو صورتیں پڑھیں گے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مراحل جو ہیں یہ انذار عام سے شروع ہوں گے، پھر اس کے بعد اتمام حجت ہوگا، اور ہجرت و برات، یہ سب مراحل آئیں گے. سب سے پہلے جو 2 صورتیں ہیں وہ سورہ بروج اور سورہ طارق ہیں. یہ 85 اور 86 نمبر سورہ ہیں. ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں قریش کے شبہات کو، ان کے ڈاؤٹس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور انہیں واضح طور پر یہ دھمکی دی ہے کہ انہوں نے اگر مسلمانوں پر جو ظلم کیے ہیں اور جو چالیں چلی ہیں ان سے اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو اب وہ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے، اور اللہ ان پر آہستہ آہستہ جس طرح سے دائرہ تنگ کر رہا ہے اس کو وہ اب مکمل کر دے گا. یہ باتیں ہیں کہ جو ان دونوں صورتوں میں بیان کی گئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی سورہ بروج ہے. گواہ ہے برجوں والا آسمان، یعنی وہ آسمان کے جس میں اس بات کی ارینجمنٹ کی گئی ہے کہ اگر کچھ شیاطین اس میں جا کے شرارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سنگ باری ہوتی ہے. گواہ ہے وہ آسمان اور وعدے کا دن، اور وہ کہ جو گواہ ہے اور جس کے خلاف گواہی دی گئی، وہ سب گواہ ہیں اس بات پر کہ مارے گئے آگ والے، یعنی وہ کہ جو آگ کا ایندھن بنیں گے، جب وہ اس پر بیٹھ گئے اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کرتے رہے وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی آخرت میں ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا کہ جنہوں نے اہل ایمان کو ستایا وہ ستانے کا انجام اپنے سامنے دیکھ لیں گے.
یہ ان کے دشمن صرف اس لیے بنے کہ انہوں نے اللہ کو مانا، وہ اللہ کے جو زبردست ہے، تمام صفات کا حامل ہے، وہی جو زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے اہل ایمان کو ستایا، مردوں اور عورتوں کو، اور پھر اس کے بعد توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کی سزا ہے اور ان کے لیے جلنے والا عذاب ہے۔ وہ لوگ کہ جو اپنے ایمان پر مستقل قائم رہے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے، اور وہی ہے کہ جو ابتدا کرنے والا ہے اور وہی ہے کہ جو دوبارہ کرے گا۔ وہ بخشنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، عزت والے عرش کا مالک ہے، بزرگ اور برتر ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر نہیں پہنچی، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ منکر اس فیصلہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ جھٹلانے میں ضد کریں گے۔ اللہ انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے، لیکن یہ جس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں یہ نہیں جانتے کہ وہ بہت بلند کلام ہے اور یہ لوح محفوظ میں ہے۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے جو اسی کی جوڑا سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، آسمان گواہی دیتا ہے اور رات میں آنے والے بھی، یعنی ستارے، اور تم کیا سمجھے کہ رات میں آنے والے کیا ہیں؟ یہ چمکتے ستارے ہیں۔ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر انسان کے اوپر ایک نگہبان مقرر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تم ستاروں کو دیکھو، اندھیرے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ننھی ننھی آنکھیں ہیں۔ اللہ نے جیسے ان کو تمہارے سامنے ایسے پھیلا دیا ہے، ایسے ہی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہارے تمام اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے ایسا انتظام کرے کہ جس کے بعد ہر چیز اللہ کے سامنے ایسے آ جائے کہ اس میں کوئی شبہ نہ رہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ وہ ایک اچھلتے پانی سے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ وہ جس نے اس طرح سے انسان کو پیدا کیا، یقیناً وہ اسے لوٹا دینے میں پورا اختیار رکھتا ہے۔ اس دن جب دلوں کے بھید باہر آ جائیں گے، ان کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ آسمان گواہی دیتا ہے، بارش برسانے والا، اور زمین گواہی دیتی ہے جو پھٹ جانے والی ہے۔ یہ بات میں نے کل بھی بیان کی تھی۔ قرآن اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے کہ انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ آسمان سے پانی برسایا اور زمین نے اپنی مسامیں کھول دیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ تم دیکھتے ہو، مشاہدہ کرتے ہو، یہ بات ایک بالکل دو ٹوک بات ہے، یعنی آخرت کے ہونے کی بات۔ یہ کوئی مذاق اڑانے والی چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ ایک چال چل رہے ہیں، یعنی انکار کرنے والے، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ اس لیے ان انکار کرنے والوں کو اے پیغمبر آپ چھوڑ دیجئے، انہیں چھوڑ دیجئے بس کچھ دیر کے لیے۔ ان دونوں صورتوں کے بعد اگلی دو صورتیں ہیں، سورہ اعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت سے لوگوں کو خبردار کیا ہے، اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اطمینان دلایا ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کریں، ان کو یاد دہانی کریں۔ یہ اب لوگوں کا اپنا کام، ان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور ہمارا کام ہے کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ سرکشی کریں گے تو ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ اللہ کے پیغمبر کو اس معاملے میں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ سورہ اعلیٰ کا آغاز ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے جو سب سے بلند ہے، جس نے بنایا اور پھر نوک پلک سنوارے، یعنی فنیشنگ ٹچز دیے، جس نے
ایک اندازہ مقرر کیا، پھر اس نے اس کے مطابق چلنے کے لیے راستہ دکھایا، جس نے سبزہ اگایا، پھر اسے گھنے سرسبز اور شاداب باغ بنا دیے۔ چنانچہ ان قریب ہم اس پیغام کو آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ اس کو نہیں بھولیں گے، مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ یعنی یہ آپ کو ہم پڑھ کر سنائیں گے، آپ اس کو سنیں گے، آپ کو یہ یاد ہو جائے گا، اور وہی چیز آپ بھول سکیں گے کہ جو اللہ آپ کو بھلانا چاہے گا۔ وہ اس کو بھی جانتا ہے جو سامنے ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے کہ جو غیب میں ہے، چھپا ہوا ہے۔ ہم دھیرے دھیرے آپ کو آسانی کی طرف لے چلیں گے، اس لیے آپ لوگوں کو یاد دہانی کرائیں۔ اگر یاد دہانی کرانا فائدہ مند ہو، یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یاد دہانی بھی اس وقت کرانی چاہیے جب لوگ اس کے لیے تیار ہوں۔ لوگوں کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے تو خواہ ان کے اوپر کوئی چیز ٹھونسنی نہیں چاہیے۔ اگر لوگ یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ ان کو یاد دہانی کرائیے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ یقیناً یاد دہانی حاصل کرے گا، اور جو بد نصیب ہے وہ اس سے گریز کرے گا، اور وہ بڑی آگ میں پڑے گا، پھر اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ یعنی اس کا حال یہ ہوگا کہ نہ اس کو موت آئے گی اور نہ وہ کوئی زندگی ہوگی۔ قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور اس نے اپنے رب کو یاد کیا، چنانچہ اس نے نماز پڑھی۔ یہ لوگ بات نہیں سن رہے، اس لیے اے لوگوں، تم جو نظر انداز کر رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پریفر کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یقیناً یہ پیغام پچھلے صحیفوں میں بھی ایسے ہی تھا، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ ابراہیم اور موسیٰ کا ذکر اس لیے کیا کہ اس وقت جو مخاطب تھے وہ لوگ یا تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے یا یہودی بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ، یہ اس کی جوڑا سورہ ہے، سورہ غاشیہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو خبر نہیں پہنچی اس واقعے کی کہ جس میں سب لوگوں کے اوپر وہ چھا جائے گی۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن کتنے ہی چہرے ہوں گے کہ جو اترے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، وہ تھکے ہوئے ہوں گے، فٹیگ ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، نڈھال ہوں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے کا پانی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے جھاڑ کانٹوں کے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ نہ ان کو صحت دے گا اور نہ ہی ان کی بھوک کو مٹائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس کے برعکس کتنے ہی چہرے ہوں گے اس دن کہ جو رونق والے ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی محنت اپنی کوشش پر وہ مطمئن ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، اونچے باغوں میں ہوں گے، اس میں وہ کوئی لغو فضول بات نہیں سنیں گے۔ اس میں چشمے ہوں گے جو رواں ہوں گے، اس میں اونچی مسندیں ہوں گی جو بچھی ہوئی ہوں گی، اور پیالے ہوں گے کہ جو قرینے سے لگے ہوئے ہوں گے، اور غالیچے ترتیب سے لگے ہوں گے، اور اسی طرح سے قالین ہوں گے جو صاف بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ سب نعمتیں ہوں گی، اور کیوں نہ ہوں۔ کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ تو کیا تم نے اونٹوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے بنائے گئے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ آخرت کی تفصیلات سن کر یہ محسوس کیا کہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس دنیا کو تم نہیں دیکھتے؟ جس طرح سے اللہ نے اس میں پہاڑ بنائے، زمین ہموار کی، ہمارے لیے اونٹ بنائے، اور آسمان کو بلند بنایا، وہ رب کے جس نے یہ سب کچھ کیا، وہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی برپا کر سکتا ہے۔
تو آپ اے پیغمبر فذکر، آپ یاد دہانی کرائیے، انما انت مذکر، آپ کا کام صرف یاد دہانی کرانا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والے داروغہ نہیں ہیں، الا من تولا و کفر، رہے وہ کہ جنہوں نے منہ موڑا اور انکار کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ ان کو عذاب دے گا، بڑا عذاب، یقیناً ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹنا ہوگا، پھر ہماری ہی ذمہ داری ہوگی ان کا حساب کتاب لینے کی، یعنی یہ ہماری طرف سب لوٹیں گے اور ہم ان سے حساب کتاب لازماً لیں گے۔ اس کے بعد جو جوڑا ہے وہ سورہ فجر اور سورہ بلد کا جوڑا ہے، یہ ہیں صورتیں 89 اور 90۔ ان دونوں صورتوں میں مضمون اصل میں قریش کے لیڈرز کو اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ نعمتیں پائیں، لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں اس کی مخلوق کے ساتھ انہوں نے زیادتی کا رویہ اختیار کیا اور انہوں نے سرکشی کی، اور وہ اب اس سے باز آ جائیں، ورنہ ان کے لیے ایک برا انجام ہے کہ جو ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مضمون کو بیان کیا۔ پہلے سورہ فجر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، گواہ ہے فجر کا وقت اور 10 راتیں۔ یہ واو شروع میں جب آتی ہے اس طرح سے عام طور پر قرآن مجید کی صورتوں میں، تو یہ اصل میں قسم کے لیے آتی ہے، اور قسم قرآن مجید میں گواہی کے لیے، شہادت کے لیے، دلیل کے لیے، ایویڈنس کے لیے۔ گواہ ہے فجر کا وقت اور 10 راتیں۔ 10 راتیں یعنی چاند کی راتیں جو 10 کر کے 29-30 کا مہینہ مکمل کرتی ہیں، جس میں چاند پہلے پیدا ہوتا ہے، ابتدا سے ذرا آگے بڑھتا ہے، پھر دوسری 10 راتوں میں وہ مکمل ہونے کے بعد ڈھلنے لگتا ہے، اور پھر تیسری 10 راتوں میں پھر دھیرے دھیرے وہ کم ہوتے ہوتے غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ راتیں بھی گواہ ہیں۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق، یہ وتر ہی ہے وہ وطر یعنی آڈ، طاق یعنی کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے آڈ، اور کبھی 30 کا ہوتا ہے ایون۔ واللیل اذا یسر، اور گواہ ہے رات کہ جب وہ رخصت ہوتی ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی گواہی نہیں ہے؟ یعنی یہ سب باتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ایک دن قیامت بھی آئے گی، یعنی وہ آج نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر فیصلے کے نافذ کرنے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور اس وقت کے پہنچنے سے پہلے دھیرے دھیرے معاملات اس منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ نے جس طرح سے اس دنیا کو بنایا ہے، یہ دنیا نامکمل ہے جب تک کہ آخرت نہ ہو، اور اللہ کے کنٹرول میں ہر چیز ہے۔ چنانچہ فجر کا وقت ہو، چاند کی مہینے کی مختلف راتیں ہوں جس میں کہ وہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اور پھر رات کا چھا جانا ہو، یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ اس کائنات پر پورے کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور جب وہ آخرت کو برپا کرنے کا فیصلہ کرے گا اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی وہ ارم ستونوں والے، وہ کہ جن کے مقابلے کی کوئی اور مخلوق شہروں میں پیدا نہیں ہوئی، اور ثمود، وہ کہ جو پتھروں کو توڑتے تھے وادیوں میں اور پھر اپنے مکانات اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ اور کیا تم نے فرعون کے بارے میں نہیں سنا جو میخوں والا تھا؟ یعنی فرعون کی سٹینڈنگ آرمیز تھی، اس کے لیے کہا گیا فرعون میخوں والا۔ یہ قرآن کا سٹائل ہے، میخیں جن سے کہ ٹینٹس گاڑے جاتے ہیں، ٹینٹس جن میں کہ آرمیز جو سولجرز رہتے تھے۔ سو فرعون میخوں والا یعنی فرعون آرمیز والا، سٹینڈنگ آرمیز والا۔ سو آپ دیکھیے کہ بات پیگز یا اس سے شروع ہوئی، میخوں سے، اور فوج تک پہنچ گئی، یعنی بڑے بڑے لشکر تھے اس کے۔ الذین طغوا فی البلاد، وہ کہ جنہوں نے شہروں میں بستیوں میں سرکشی کی، اودھم مچائی۔
فاکثروا فیہا الفساد، تو انہوں نے بہت زیادہ فساد مچایا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تمہارے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تمہارا رب گھات لگائے رہا ہے. یعنی اس کے کنٹرول میں ہر چیز ہمیشہ سے رہی ہے، بس یہ ہے کہ وہ امتحان آزمائش کی غرض سے لوگوں کو موقع دیتا ہے، فریڈم دیتا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں. بالآخر سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں. اس نے جب چاہا ان قوموں کو پکڑ لیا اور ان کو اس دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دیا. فَأَمَّا الْإِنسان، لیکن یہ انسان کا عجیب مسئلہ ہے. اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَ، اور اس کو عزت دیتا ہے، اس کو انعامات سے نوازتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے بڑی مجھے عزت دی. یعنی اس کو ایکنالج کرتا ہے اور اکڑتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے، کم کرتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا. یعنی وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جس کو زیادہ دیا ہے وہ بھی آزمائش ہے، جس کو کم دیا ہے وہ بھی آزمائش ہے. نہ وہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے. لیکن انسان بد نصیبی ہے اس کی کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتا. کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں بلکہ تم یتیم کی کو عزت نہیں دیتے. یعنی تمہیں ہم نے جو آزمانے کے لیے مال دیا، تم نے اس مال سے یتیم کی عزت نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ تم نے یتیم کو مال نہیں دیا. اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو معاشرے میں اونچ نیچ برپا کیے ہوئے ہیں، اس میں وہ لوگ کہ جن کو جو پریولیجڈ ہیں، وہ ان لوگوں کو کہ جو لیس پریولیجڈ ہیں ان کو عزت دیں، ان کا احترام کریں، ان کو اپنی طرح کا انسان سمجھیں. تو اللہ یہ مکے والوں سے گلہ کر رہے ہیں کہ تم نے یتیموں کو عزت نہیں دی. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ابھارتے ہو. یعنی تمہارے یہاں کوئی کیمپین چلنی چاہیے، ایک دوسرے کو تمہیں انکریج کرنا چاہیے. تم نہیں کرتے. کرتے کیا ہو؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کے مال کو سمیٹ کر ہڑپ کرتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کی محبت میں پوری طرح سے پھنسے ہوئے ہو، اوبسیسڈ ہو. کلا، نہیں، تم سمجھتے ہو یہ سب تمہارے پاس ایسے ہی رہے گا اور تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. ایسا نہیں ہے. اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا رب اور فرشتے آئیں گے صف در صف. اس دن جہنم قریب لے آئی جائے گی، تو اس دن یاد کرے گا انسان کہ دنیا میں اس نے کیا کیا. مگر کیا فائدہ ہوگا اس دن اس کے یاد کرنے کا. وہ کہے گا ہائے میری بربادی، کہ کاش کہ میں اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ کر کے بھیجتا. تو اس دن جو عذاب، جیسا عذاب وہ دے گا ویسا عذاب کسی نے کبھی نہ دیا ہوگا، اور جیسا پکڑنا وہ اس دن پکڑے گا ویسا کبھی کسی نے نہیں پکڑا. اس دن ان خوش قسمت لوگوں کو کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں چاہے ان کے حالات اچھے تھے چاہے برے تھے، وہ ہر حال میں اپنے رب سے مطمئن رہے. ان کو کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ، لوٹ جا تو اپنے رب کی طرف، ایسے کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. تو تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ بلد. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. اس شہر کو یعنی مکے کو. وانت حل بہذا البلد، اور اے پیغمبر آپ تو اس شہری میں رہتے ہیں. ووالد وما ولد، یعنی آپ کے لیے آپ کے ساتھیوں کے لیے اس کی گواہی کوئی دور کی گواہی نہیں ہے. ووالد وما ولد، اور باپ اور اس کی اولاد کی بھی. یہ بھی قرآن کا انداز ہے کہ جب قرآن اس طرح کی کوئی بات کرے تو فوراً ذہن میں مکے کے ساتھ باپ اور بیٹا تو ایک ہی آ سکتے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. ان کی گواہی پیش کر رہا ہوں. کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو پیدا کیا ہم نے تو پہلی مرتبہ تو بڑی مشقت میں کیا. یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس کے پورے کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھے، ورنہ جو بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں
اس بات سے انسان ایک بڑی مختلف بات سمجھتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بڑی مشقت ہوتی ہے، ماں کو بھی ہوتی ہے، بچے کو بھی ہوتا ہے، وہ بھی روتا ہے، وہ بھی تکلیف میں ہوتی ہے۔ نہیں، یہ بات ہی نہیں ہو رہی، مطلب یہ اچانک یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مکے کے سرداروں، تمہارے اندر جو اتنا تکبر آ گیا ہے کہ تمہارے پاس دولت آئی ہے، تم اور دولت چاہتے ہو، غریبوں کی تم پرواہ نہیں کرتے، تم ان کو عزت نہیں دیتے، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اس کو ڈیزرو کرتے تھے اور تمہارا پیدائشی حق تھا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ یہ مکے کا شہر شروع کیسے ہوا ہے؟ ایک باپ اور ایک بیٹا تھا، اتنی پرمشقت زندگی تھی، کھانے پینے کے لیے وہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے پھر خاص مدد آتی تھی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اللہ نے اپنی مہربانی کی، اس گھر کی برکت سے یہاں دولت آئی، یہاں فراوانی آئی، اور اب تم ہو کہ تم ان تمام حالات کے ساتھ بجائے اس کے کہ تم شکر گزاری کرو، تم ناشکری کر رہے ہو۔ تو یہ بات اصل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ انسان کو، ان لوگوں کو اس شہر کے تاریخ کے آغاز میں بہت مشکل اور مشقت میں پیدا کیا۔ تو کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں چلے گا؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت مال پہلے دے دیا، یعنی جب اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ خرچ کرو، میں پہلے بہت خرچ کر چکا ہوں، کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے؟ کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ یعنی یہ جو کچھ اپنی پرفارمنس کے بارے میں بات بیان کر رہا ہے، کوئی اور نہیں جانتا؟ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں کہ ان سے یہ دیکھے کہ لوگوں کے کیسے حالات ہیں؟ اور ہم نے زبان نہیں دی کہ جس سے وہ بولے اور لوگوں کو اپیل کرے دوسروں کے لیے؟ اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ اور کیا ہم نے اس کو دونوں راستے نہیں دکھا دیے، صحیح اور غلط کا راستہ؟ فلاقتحم العقبہ، مگر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا، اور تم کیا جانو کہ گھاٹی کیا ہے، یعنی اونچی چڑھائی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کے لیے اس دنیا میں مورل ایکسلنس کا جو لیول ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کچھ تھوڑی سی چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ یعنی گھر میں آپ بیٹھے رہیں گے، لیٹے رہیں گے تو آپ کوئی پھر بڑا کام نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کام ہیں بڑے، جن میں کہ انسان اچیو کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے وہ گھاٹی نہیں چڑھی۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ گردنوں کا چھڑانا، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا۔ یہ پہلی نیکی کا کام بتایا ہے کہ یہ تمہیں کرنا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا، یعنی یتیمن ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، او مسکینن ذا متربہ، یا کوئی خاک آلود مسکین کو۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہوا ان لوگوں میں سے کہ جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں ثابت قدمی کی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی ہمدردی کی نصیحت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خوش قسمت ہوں گے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر ہماری آیات کا انکار کیا، وہ لوگ ہیں کہ جو بدبخت ہوں گے، اور وہی ہیں کہ جو اس آگ میں ڈالے جائیں گے کہ جو ان کے اوپر موند دی جائے گی، یعنی بند کر دی جائے گی۔ اس کے بعد دو صورتیں ہیں، سورہ شمس اور سورہ لیل، یہ بھی جوڑا ہے 91 اینڈ 92۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی سورہ میں قریش کے لیڈرز کو ان کے اس رویے کے بارے میں جو زیادتی پر مبنی تھا ان کو سختی سے ٹوکا، جو انہوں نے اللہ کے پیغام کی دعوت کے معاملے میں اختیار کیا تھا، اور دوسری سورہ میں ان کو واضح کیا گیا ہے کہ جو بات پچھلی سورہ میں اختصار کے ساتھ بیان کی گئی تھی کہ نیکی کا راستہ کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نسبتاً وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ سورہ شمس شروع ہوتی ہے یوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گواہی دیتا ہے سورج اور اس کا چڑھنا، اور چاند جب اس کے پیچھے آئے، اور دن جب اس کو روشن کرے، اور رات جب اس کو ڈھانپ لے، اور آسمان اور جیسا کہ اس نے اسے بنایا، اور زمین اور جیسا اس نے اسے بچھایا، اور انسان کا نفس اور جیسا اس نے اسے سنوارا، پھر اس کی بدی، برائی اور اس کی نیکی اسے سجھا دی،
اس کے اندر پیدا کر دی. یہ سب چیزیں گواہ ہیں اس بات پر کہ آخرت آنے والی ہے. اس لیے کہ ایسا ارینجمنٹ اگر اللہ نے کیا ہے تو اس ارینجمنٹ کے پیچھے لازماً کوئی مقصد ہوگا. ظاہر ہے کہ انسان کو جب یہ بھی معلوم ہے کہ اچھائی کیا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ برائی کیا ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے کہ بھائی اچھا آپ کی مرضی ہے، آپ نے اچھائی کرنی ہے آپ کی مہربانی ہے، اگر برائی کرنی ہے تب بھی آپ کی مہربانی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ نے جو اہتمام کیا ہے، ارینجمنٹ کی ہے، اس کے بعد لازماً جواب دہی ہوگی. چنانچہ جب وہ ہوگی تو کامیاب ہو جائے گا وہ کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، جس نے اپنے اخلاق سنوار لیے. اور برباد ہو گیا وہ کہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا، گندا کر دیا. اس کو اگر تم سمجھو ماضی میں تو جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ، یعنی یہ قوم تھی، انہوں نے اپنے پیغمبر کے پیغام کو جھٹلا دیا اس لیے کہ وہ اخلاقی گراوٹ میں پڑ گئے تھے. جب ان میں سے ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا تو اس کو کہا اللہ کے رسول نے یعنی صالح علیہ السلام نے کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تمہیں اس کی باری میں پانی پلانا ہے. تو انہوں نے اس کو یعنی پیغمبر کو جھٹلا دیا اور اونٹ کو ذبح کر دیا. تو ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے پھر عذاب آیا اور فسواہا، اس نے ان کو بالکل برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور اسے کوئی اندیشہ نہ تھا کہ اب اس کے پیچھے کیا ہوگا. یعنی خدا تعالیٰ جب ایسے سرکشوں کو سزا دیتا ہے تو سزا دینے کے بعد اسے کوئی پشیمانی، افسوس نہیں ہوتا. اسے معلوم ہے کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے پہلے اس نے پوری تیاری کی تھی، ان کو پورا سمجھنے کا موقع دیا تھا. اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ لیل. اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رات گواہی دیتی ہے جب وہ چھا جائے اور دن بھی جب وہ روشن ہو، اور نر اور مادہ، میل اور فیمیل کی تخلیق بھی، کہ دنیا ہے تو پھر آخرت بھی ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ لازماً نکلے گا، لازماً الگ الگ نکلے گا. چنانچہ جس نے دیا یعنی اللہ کے راستے میں دیا، لوگوں کی بہبود کے لیے دیا، اور پرہیزگاری اختیار کی یعنی اخلاق کی حدود کے اندر رہا، اور سچائی کو اور اچھے انجام کو اس نے مانا، تو ہم دھیرے دھیرے اس کو آسانی کی زندگی کی طرف لے جائیں گے. اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھے انجام کو جھٹلایا تو ہم اسے آہستہ آہستہ برے انجام کی طرف لے جائیں گے، تنگی کے انجام کی طرف لے جائیں گے. یعنی یہ مطلب ہے کہ دو مختلف راستے ہیں انسان کی زندگی میں. آپ سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیں یا آپ گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہیں. سیدھا راستہ، اچھائی کا راستہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان پر خرچ کریں، رسپانسبل زندگی اختیار کریں، جو سچائی آپ کے سامنے آئے آپ اس کو مانیں. اور گمراہی کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کو بس اپنے ساتھ ہی رکھے، بخل کرے اور بے پرواہی کی زندگی اختیار کرے. دوسروں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، who cares, why should I be interested، اس طرح کا کیئر فری ایٹیچیوڈ اختیار کرے. اور جب سچائی اس کے سامنے آئے تو اس کو جھٹلا دے. ظاہر ہے کہ جو ایسا ایٹیچیوڈ ہوگا کہ جس شخص کا اس سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ سچائی آدمی کو رسپانسبل بننے کے لیے دعوت دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسوں کو پھر ہم دھیرے دھیرے اس انجام کی طرف لے جائیں گے کہ جو تنگی سختی والا انجام ہے، اور ان کے کچھ کام نہیں آئے گا جو انہوں نے کمایا جب ان کو گڑھے میں ڈال دیا جائے گا. یقیناً انا علینا للہدیٰ، ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے، یعنی ہدایت کا پیغام پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، اور ہماری ہی ذمہ داری ہے آخرت اور دنیا دونوں کے معاملات کو ارینج کرنا. تو دیکھو میں نے تم کو ڈرا دیا، خبردار کر دیا ایک دہکتی آگ سے. یعنی گویا کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے یہ ایک بالکل واضح اپنی قوم کے لیے ایک پیغام ہے کہ پھر نہ کہنا کہ تم نے بتایا نہیں تھا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں وارن کر چکا ایک دہکتی آگ کے بارے میں. لا يصلاها الا الاشقى، اس میں کوئی نہیں پڑے گا سوائے وہ لوگ کے جو بہت ہی بدبخت ہوں گے، بڑے ہی انفارچونیٹ ہوں گے، جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ کوئی صحیح کام نہیں کریں گے. اور اس میں اشقا جو بیان کیا، معلوم ہوتا ہے کہ قریش کی لیڈرشپ میں جو سب کے جو
چوٹی کے ٹاپ کے لوگ تھے جو ضد ہٹ دھرمی اور برائی میں اب بالکل آخری درجے کو پہنچ چکے تھے، ان کے بارے میں فرمایا۔ الذی کذب وتولی، وہ کہ جنہوں نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ وسیجنبها الاتقی، اور اس سے بچے گا وہ کہ جو پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جس نے اپنا مال دیا اس لیے کہ وہ پاک ہو۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اور جس کی کوئی عنایت بھی کسی پر اس لیے نہیں تھی کہ اس سے اس کو بدلہ ملے، بلکہ صرف اپنے اللہ برتر کی خوشنودی کے لیے، اور اب زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد 2 صورتیں ہیں، سورہ والضحیٰ اور علم نشرح۔ ان 2 صورتوں میں، یہ دونوں ہی جوڑا ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور آئندہ کے جو مراحل ہیں ان کے بارے میں آپ کو اطمینان دلایا ہے کہ آئندہ کے مراحل آپ کے لیے کامیابی کے مراحل ہیں، سو آپ موجودہ حالات سے پریشان نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن گواہی دیتا ہے جب وہ روشن ہو، اور رات بھی جب وہ پرسکون ہو جائے، کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے پیغمبر، اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم پر کچھ عرصے وحی نہیں آئی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آپ پر جب وحی نہیں آئی تو آپ پریشان ہوئے، اور انکار کرنے والوں نے آپ کا مذاق اڑایا، اور انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رب جو ہے نا، اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دلائی کہ دیکھو، جیسے دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا دونوں انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، ایسے ہی انسان کے اوپر بعض وہ حالات کہ جب اس کو تنگی آتی ہے، اور وہ حالات کہ جب اس کو آسانی آتی ہے، دونوں اس کے کردار کے سنورنے کے لیے، ٹریننگ کے لیے ضروری ہیں۔ ایک ہی طرح کے حالات انسان کو ڈل کر دیتے ہیں، چنانچہ یہ جو آپ کے اوپر مشکلات آئیں، یہ آپ کی بہتری کے لیے تھی۔ تو اللہ نے دن کی روشنی، رات کے اندھیرے سے اس بات کو واضح کیا کہ آپ کا رب، اس نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آنے والے دن آپ کے لیے ان سے بہت بہتر ہوں گے جو پیچھے گزر چکے، اور آپ کا رب آپ کو عنقریب دے گا اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے آپ کو یتیم دیکھا تو ٹھکانہ دیا؟ انسان کو زندگی میں کبھی اگر یہ فرسٹریشن ہو، پریشانی آئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ایسے ہی چلتا رہے گا، تو کبھی زندگی کے اپنے اس دور کو یاد کرے کہ جس نے رب نے اس کو پہلے کسی مشکل میں ڈالا اور پھر مہربانی کی۔ وہی رب ہے کہ جو آج بھی دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے آپ کو یتیم دیکھا تو ٹھکانہ دیا، اور آپ کو دیکھا کہ آپ راستے کو تلاش کر رہے ہیں تو اس نے راستہ دکھایا، اور آپ کو اس نے پایا محتاج تو اس نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ چنانچہ آپ یتیم کو نہ دبائیے، یعنی آپ ایک زمانے میں یتیم تھے تو ہم نے آپ کو سہارا دیا، اب آپ کی باری آئی ہے، آپ یتیموں کو نہ دبائیے، اور سوال کرنے والوں کو آپ نہ جھڑکیے۔ آپ بھی ایک زمانے میں ہدایت کی تلاش میں تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دی، اب اور لوگ ہیں کہ جو ہدایت کی تلاش میں ہیں، آپ ان کو ہدایت دیں، آپ ان کے لیے ہدایت آسان کریں، اور اللہ کی جو نعمت آپ پر اتر رہی ہے آپ اس کو عام کریں، اس کا چرچا کریں۔ اسی کے ساتھ اس کی جوڑا سورہ ہے سورہ علم نشرح، وہ گویا کہ اسی طرح سے بغیر تمہید کے پچھلی سورہ کے اختتام سے شروع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہ کھول دیا، اور کیا ہم نے آپ کے اوپر جو بوجھ تھا اس کو ہٹا نہ دیا، وہ کہ جس سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی، اور کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند نہ کیا؟ ذکر کو آپ کے یعنی آپ کا پیغام، آپ کا دین، قرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ آپ کا نام مشہور ہو۔ یہ ہمارے لوگ اس آیت سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کا نام بہت مشہور ہو جائے گا۔ نہیں، یہ تو میرے جیسے 3rd کلاس کے لوگ یہ سوچتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر بہت عظیم انسان تھے، ان کو اس طرح کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کو جو فکر تھی وہ یہ تھی کہ ان کا پیغام ہے کہ جو عام ہو۔ تو
تو فرمایا ورفعنا لک ذکر، جو آپ کا پیغام ہے ہم نے اس کو بلند کر دیا، وہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ چنانچہ فإن مع العسر یسرا، اس سختی کے ساتھ ایک بڑی آسانی ہے، اس سختی کے ساتھ بڑی آسانی ہے، یعنی آپ فکر نہ کریں، اس کے بعد آسانیاں ہی ہیں۔ اس لیے جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو کمر باندھ لیں اور اپنے رب سے لو لگائیے۔ یہ اب ایک پیشن گوئی ہے، یہ ایک مستقبل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان قریب آپ کا کام مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم آپ سے کہیں گے کہ بس اب آپ اللہ کو یاد کریں، آنے کا وقت ہم سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اب آپ اس کی تیاری کریں اور اللہ کے ساتھ لو لگائیں۔ یہ اب مرحلہ تھا انذار عام کا۔ اس کے بعد اب مرحلہ شروع ہوا ہے اتمام حجت کا۔ اتمام حجت یعنی حجت کو تمام کرنا، بات آخری حد تک واضح کرنا، تاکہ وہ لوگ کہ جن کو خطاب کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے سامنے بات ایسے آ جائے کہ ان کے لیے پھر کوئی ایکسکیوز بہانہ نہ رہے۔ اس میں پہلی دو صورتیں ہیں 95 اور 96، سورہ 3 اور سورہ علق۔ پہلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کو افرم کیا ہے اور اس قریش کو وارن کیا ہے کہ جو یہ جھٹلا رہے ہیں پیغام کو، تو اس کی وجہ اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کے۔ اور ان کے جو دوسری سورہ میں ان قریش کے بڑے جو لیڈرز ہیں ان کو نمایاں کر کے بتایا کہ یہ قرآن مجید کے جو بدترین مخالف بن گئے ہیں، حالانکہ اس کی تعلیمات کے اندر انہیں معلوم ہے جو پیغام ہے وہ بہترین پیغام ہے، اور وہ سرکشی پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو یہ جان لیں کہ اللہ کی فوج اب ان قریب آ کے ان کو جہنم رسید کر دے گی، اور وہ پھر کبھی اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ تو یہ دونوں صورتوں کا مل کر ایک مضمون ہے۔ سورہ 3 اس طرح شروع ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین اور زیتون گواہی دیتے ہیں، اور طور سینین بھی، اور یہ شہر امین بھی، کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا تو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ یعنی یہ مقامات کہ جہاں اللہ کے عظیم پیغمبر آئے، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور اسی شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے مقامات ہیں۔ ان میں یہاں کوئی زیتون اور انجیر کا ذکر نہیں ہو رہا۔ یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں زیتون کا ذکر ہے تو یہ بہت زبردست کوئی چیز ہے، تو اس کو کھانے پینے سے صحت بہتر ہوتی ہوگی۔ قرآن کا یہ موضوع نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ کی صحت بہتر کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید آپ کے اندر ہدایت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کی ہر بات اس مقصد کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ان مقامات کا ذکر کیا تو یہ فرمایا کہ اصل میں ان میں جو ہمارے بندے آئے ان کو تم جانتے ہو، ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ گواہی دے رہے ہیں یہ مقامات اور ان میں ان ہمارے بندوں کا رہنا، کہ ہم نے اصل میں انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا، جبکہ وہ پھر خود پستیوں میں گرنے والا ہوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد کیا چیز ہے کہ جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے؟ یعنی تم کس چیز کی بنیاد پر انکار کرتے ہو؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اس کے بعد سورہ علق شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہیں پڑھ کر سنائیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔ انہیں پڑھ کر سنائیے، اور آپ کا رب بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے قرآن سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ نہیں مگر یہ لوگ تو سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اپنے آپ کو وہ بے نیاز سمجھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے سرکش ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے اور کہیں اس کو جواب نہیں دینا، اس لیے وہ اپنے غلط کام کرتا ہے ود کیئر فری ابینڈن، اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کر رہا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے، اسے تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اسے سمجھا دینا چاہیے، لیٹ ہم نو ویری کلیئرلی کہ اسے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم نے دیکھا اسے جو ایک بندے کو روکتا ہے؟ اب یہ مکے میں جو سردار تھے وہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا۔ تم نے دیکھا اسے
جو ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، ذرا دیکھو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو تب بھی وہ یہ کریں گے. ذرا دیکھو تو اگر اس نے اس کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہو تو پھر اس کا کیا انجام بنے گا؟ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ان کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ چوٹی کہ جو گناہ گار چوٹی ہے. پھر وہ بلا لے گا اپنی فوج کو، وہ بلائیں گے اپنے گروہ کو اور ہم بلائیں گے اپنی فوج کو، اور ہرگز نہیں تم ان کی بات پر بالکل دھیان نہ دو اور سجدہ ریز رہو اور قریب ہو جاؤ. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ اللہ کے قریب آئیں اللہ کو سجدہ کر کے. یہ بھی ان آیات میں سے ہے کہ جو سجدے کی آیات ہیں. ان آیات کو پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی فوراً بے اختیار سجدہ ریز ہو جاتے تھے. اس کے بعد وہ سورہ ہے جو اکارڈنگ ٹو اے فیمس انڈرسٹینڈنگ آج رات کی سورہ ہے، سورہ قدر اور سورہ بینہ. یہ دونوں صورتیں مل کر ایک جوڑا بنتی ہیں. پہلی سورہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ قرآن مجید نہ کسی شیطان کا القاء ہے اور نہ ہی پیغمبر کی ذاتی امنگ کا نتیجہ، یعنی یہ سورہ قدر میں بتایا گیا ہے. یہ تو کلام ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو نازل کرنا شروع کیا جو اس کے بڑے اہم کاموں کے نافذ ہونے کی رات ہے، جس میں کہ وہ اہم معاملات کی تنفیذ کرتا ہے. اس وجہ سے وہ اس پیغام کے ساتھ اس کے شان رویہ اختیار کریں. یعنی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک غیر معمولی کلام ہے. اس کے نازل کرنے کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے اس رات میں کیا کہ جو اللہ کے ہاں اہم ترین رات ہے. دوسری سورہ میں یہ کہا گیا کہ یہ جو قریش اور اہل کتاب مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی جگہ کوئی ایسی کتاب آنی چاہیے کہ جو نظر آئے کہ خدا کا کوئی نمائندہ آسمان سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، تو وہ اپنی اس روش کو چھوڑ دیں، ورنہ انہیں جہنم کی شکل میں سنگین نتیجہ بھگتنا ہوگا. میں اس میں سے پہلی سورہ مبارکہ پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات، فیصلوں کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور جبریل امین اپنے رب کے اذن مرضی سے ہر معاملے کا حکم لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات سلامتی ہے فجر کے طلوع ہوتے تک. اس کے بعد جو 2 صورتیں ہیں وہ سورہ 99 اور 100 ہیں، الزلزال اور العادیات. ان دونوں صورتوں میں سے پہلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. جس دن سے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. تمام چھوٹی اور بڑی برائیوں کو وہ سامنے لے آئے گا. دوسری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ احساس دلایا ہے کہ انہیں اس لوٹ کھسوٹ کے ماحول میں کہ جو مکے کے ارد گرد میں پورا عربین پیننسلا میں تھا امن حاصل ہے، وہ محض اللہ کے گھر سے تعلق کی وجہ سے ہے. انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ اس پر شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس جو رویہ اختیار کیا ہے اس کا برا انجام ہوگا. اس کے بعد جو اگلی 2 صورتیں ہیں وہ سورہ القاریہ اور التکاثر ہیں، سورہ 101 اور 102. اللہ تعالیٰ نے پہلی سورہ میں بتایا ہے کہ قیامت اس طرح اچانک آ جائے گی جس طرح انسان کی غفلت میں اچانک کوئی دروازے پر دستک دیتا ہو. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور اچانک ایک ایک اچانک کوئی مہمان آتا ہے اور وہ آپ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے. اسی طرح سے قیامت آ جائے گی. القاریہ یہ بیان کیا گیا ہے. یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اور قبروں سے نکال کر ان کو جنت اور جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، چنانچہ اس کے لیے ہمیشہ تیار رہو. دوسری سورہ میں قیامت کے بارے میں لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیاوی دوڑ میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش کر رہے ہیں اتنی زیادہ کہ ان کو سب سے بڑی حقیقت سے وہ غافل ہو گئے ہیں. یعنی
دنیا کی دوڑ میں، مال و دولت کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ان کی سٹرگل ہے، اس میں وہ اتنے اوبسیسڈ ہو گئے ہیں کہ وہ سب سے بڑی حقیقت یعنی قیامت اور آخرت کی جواب دہی سے بالکل اپنے آپ کو انہوں نے غافل کر دیا ہے۔ وہ اگر حقیقت میں اس بارے میں سنجیدہ ہوتے تو اس سے ہرگز غافل نہ ہوتے۔ اگر ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہوتی تو کبھی یہ رویہ اختیار نہ کرتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہیں بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے بات کو سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی دو صورتیں سورۃ العصر اور سورہ الحمزہ میں بتایا۔ پہلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ انسانی تاریخ میں اللہ نے اس حقیقت کا ثبوت چھوڑ دیا ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے، اور وہ لوگ کہ جو غلط رویہ اختیار کرنے والے ہیں وہ نقصان سے دوچار ہوں گے۔ یہ ہے مطلب اس کا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ماضی کا وہ زمانہ جس میں اللہ کے رسول آئے، انہوں نے قوموں کو خبردار کیا، قوموں نے انکار کیا، اور پھر ان کو اسی دنیا میں سزا مل گئی۔ یہ واقعات گواہ ہیں اس بات کا کہ یہ قریش کے لوگ جو انکار کر رہے ہیں یہ بھی نقصان سے دوچار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا اور یہ بتایا کہ رسولوں کی قوموں کا تو اسی دنیا میں یہ حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ اب قریش کا حساب کتاب بھی ہونے والا ہے۔ چنانچہ دوسری سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں فرمایا کہ اسی قانون کے نتیجے میں قریش کی لیڈرشپ کو بھی خبردار کرو، ان کے موجودہ رویے کے نتیجے میں یہ لوگ بری طرح مارے جائیں گے، اور جس میں وہ اپنی دولت کے غرور کی وجہ سے مبتلا ہیں، جس کے نتیجے میں وہ پیغمبر کے بارے میں مذاق اڑانے کا، عیب نکالنے کا، سرکشی کرنے کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کو بتا دیا جائے کہ یہ اب بچیں گے نہیں۔ اس کے بعد سورہ فیل اور سورہ قریش ہیں۔ یہ سوراز ہیں 105 to 106۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کی لیڈرشپ کو کہا ہے کہ جس طرح تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے کیسے اپنے گھر کے دشمنوں کو پامال کیا۔ ابرہہ کے لشکر کا واقعہ اسی سال ہوا جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ قرآن مجید کے نزول سے 40 برس پہلے۔ ظاہر ہے کہ قریش کے لیڈرز میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس واقعے کو اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ دیکھو، تم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کا کیسا اہتمام کیا۔ تم اب اسی گھر کے بارے میں غلط رویہ اختیار کر کے ہماری طرف سے آئے ہوئے پیغام کو نظر انداز کر رہے ہو، تو تمہارا بھی معاملہ وہی ہوگا، تم بچ نہیں سکو گے۔ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی سورہ میں بیان کیا۔ دوسری سورہ میں یعنی سورہ قریش میں انہیں کہا گیا کہ جس گھر کی وجہ سے انہیں رزق اور امن ملا ہے، اس کے مالک کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی کے بندے بن کر رہیں۔ یہ بات ان دونوں صورتوں میں بیان کی اور یہ دونوں صورتیں جوڑا ہیں۔ اس کے بعد جو صورتیں آ رہی ہیں وہ مرحلہ ہجرت و برات کی ہیں، یعنی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گویا کہ قریش کے لیڈرز سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا برات کا اعلان کر دیا، یعنی یہ کہہ دیا کہ اب ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کو ہم نے پیغام پہنچا دیا جیسے کہ پیغام پہنچانے کا حق تھا، اور اب ہم ان سے بری الذمہ ہیں۔ چنانچہ پہلی سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے قریش کی لیڈرشپ کو نمایاں کیا کہ ان کے رویے کی وجہ سے ان کی بربادی ان کے سامنے کھڑی ہے، اور دوسری سورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اب حرم کی تولیت، اس کی پوزیشن آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے یہ خیر کثیر آپ کو دے دیا۔ یہ جو کوثر ہے یہ خیر کثیر خانہ کعبہ ہے۔ آخرت میں جنت کی صورت میں بھی یہ کوثر ایک حوض ہوگا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے، احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں جو بھی نعمتیں ہوں گی، جو بھی سزائیں ہوں گی، وہ اصل میں اسی دنیا کی اچھائی اور برائی کی ریفلیکشنز ہوں گی۔ چنانچہ اس دنیا میں خیر کثیر ہے کہ جو اللہ کا گھر ہے، مرکز جہاں لوگ جاتے ہیں اور
اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. اور یہ اصل میں ایک بڑی پریولیج تھی کہ جو قریش کے لوگوں کو حاصل تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ ان لوگوں سے کہ جو اس گھر کے پہلے متولی تھے لیکن اپنے غلط رویے کی وجہ سے انہوں نے اس سے اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے، اب خدا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اب آپ کو مل جائے گا اور یہ آپ کے دشمن ان کی جڑ کٹ جائے گی. ان شانیہ کا ہو الابتر. سو سورہ ماعون اور سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اس ریلیشن شپ کے ساتھ ان کو بیان کیا اپنے گھر کے بارے میں. اور اس کے بعد جس کو آپ کہتے ہیں نا کھلا برات کا اعلان، یہ آ گیا سورہ کافرون اور سورہ نصر میں. اس کے بعد اللہ نے خوشخبری دی کامیابی کی. سو سورہ نمبر 109 اینڈ 110 یہ دونوں مل کے جوڑا ہے. پہلی سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے قریش کی لیڈرشپ کو خطاب کر کے ان سے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا برات کا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یعنی نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، نہ تم ان کی عبادت کرو گے جن کی میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں کروں گا جن کی تم کرتے ہو. اس کو ماضی، حال، مستقبل سب میں بیان کر کے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ عجیب بات ہے، بہت سے مسلمان اس کو پیش کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ دیکھو ہمارا دین کتنا صلح پسند ہے، آپ اپنے دین پر عمل کریں، ہم اپنے دین میں کرتے ہیں، لڑنے کی کیا بات ہے. نہیں، وہ دیکھیں وہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی. یہ آیت تو گویا کہ کفار قریش کے لیڈرز کے خلاف اللہ نے جو فرد قرارداد جرم بیان کی ہے اس کے بعد کلائمیکس کی آیت ہے کہ اگر یہ معاملہ ہے کہ تم اب بھی نہیں سمجھو گے تو پھر جاؤ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، اور میرا رب اب تم سے نمٹے گا، میں اب تم سے کوئی بات نہیں کروں گا. جسٹ گیٹ لاسٹ. آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ. میں نے سب کچھ کر دیا، میں نے اپنا وقت لگایا، میں نے تم سے ہمدردی کی، میں نے تمہارے لیے دعائیں کی، میں تمہارے پاس اکیلے میں آیا، میں تمہارے پاس مجموع میں آیا، لیکن تم نے بات ماننے کے لیے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی. اب جاؤ تم یہاں سے، یعنی اب خدا ہی تم سے نمٹے گا. اس کو بیان کرنے کے بعد جو اگلی سورہ ہے سورہ نصر، ظاہر ہے ایک طرف ان کی ناکامی کا اعلان ہو گیا کہ اب تمہارے اوپر اللہ ہی فیصلے کا اعلان کرے گا، تو دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں غلبے کی خوشخبری سنا دی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی فتح کا وقت اب آنے والا ہے، فتح مکہ آ جائے گی، اور جب آ جائے گی تو پھر آپ اپنے رب سے تیاری کے لیے ملاقات، یعنی اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائیے. اپنے رب کے ساتھ جو ملاقات ہونے والی ہے، فسبح بحمد ربک واستغفروا، آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور معافی مانگیے. انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اس کے بعد یہ جو دو صورتیں ہیں سورہ لہب اور سورہ اخلاص 111 اور 112، یہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے باطل کے خاتمے اور حق کے غلبے کا اعلان کیا. یعنی یہ جب یہ صورتیں اپنی کلائمیکس کو پہنچ گئیں تو اس میں اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ جو سٹرگل شروع ہوئی تھی جس کا بیان ان تمام صورتوں میں گریجولی بلڈ اپ ہو رہا تھا، یہ اب اپنے گویا کے کلائمیکس کو پہنچ گیا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ یہ قریش کی لیڈرشپ، پرٹیکولرلی ابو لہب جو ان کا لیڈر تھا سب سے بڑا، وہ سب ختم ہو جائیں گے اب. سو فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا. ہاتھ ٹوٹ گئے یعنی ساتھی ختم ہو گئے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بھی ختم ہو جائے گا. کچھ مقام نہ آیا اس کا مال، اور نہ ہی وہ کہ جو اس نے کمایا. جو اس نے کمایا ان نیکیاں کمائیں، جو اپنی طرف سے اس نے خیر کے کام کیے، یہ اب کچھ کام نہیں آئے گا. اور ان قریب یہ شعلے والی آگ میں پڑے گا. ذات لہب، ابو لہب کو ابو لہب کہتے تھے اس لیے کہ وہ سفید سرخ چہرے والا تھا، تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایسی آگ میں پڑے گا جو شعلے والی ہوگی، اور اس کی بیوی بھی وہ ایندھن ڈھو رہی ہوگی، یعنی خود ہی اپنے لیے جو اس نے غلط کام کیے تھے اس کا ایندھن سپلائی کرے گی. اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی جیسے اس زمانے میں لونڈیاں اکٹھا کرتی تھیں ایندھن، تو یہ وہ کام کرے گی.
ایک زمانے میں تو اس کی زندگی بڑی شاہانہ تھی، لیکن اس کے اخلاق بہت گرے ہوئے تھے، اس نے اللہ کے پیغمبر کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، تو اب اس کا یہ انجام ہوگا۔ وہ قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل غائب ہو گیا، باطل زائل ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کو تو زائل ہونا ہی تھا، وہ تو اس قابل ہی تھا۔ تو اس کو آپ ریورس میں کر دیں تو پہلے باطل کے ختم ہونے کا اعلان کیا، اور پھر آخر میں جاء الحق، حق آ گیا، ابو لہب اس کے ساتھی سب برباد ہو جائیں گے، یہ بیان کیا۔ اور اس کے بعد اس دین کا جو اصل پیغام ہے، توحید کا پیغام، جس کے یہ لوگ مخالف تھے، اس کو بیان کر کے گویا کہ قرآن مجید کو اس کے اختتام کلائمیکس تک پہنچا دیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ توحید ہے کہ جو اب اس دین کی اصل بنیاد ہوگی، اسی کی بنیاد پر یہ دین اس دین کو سمجھا جائے گا، اور اللہ کی توحید کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اعلان کر دیجئے آپ کہ اللہ بالکل یونیک ہے، احد ہے، یکتا ہے، یعنی ایک تو ہے ہی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ بالکل یونیک ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، وہ سب کا سہارا ہے، اللہ سب کا سہارا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، یعنی اس کے سٹیٹس کا، اس کے لیول کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید کا پیغام اس پر ختم ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اختتام پر دو ایسے صورتیں بھی نازل کیں جو اس گروپ کی دو ہی مدنی صورتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ قرآن مجید کے پیغام کی حفاظت کے لیے دو پہرے ہیں کہ جو نازل کر دیے، پہرے دار، کہ ان کو مستقل پڑھا جائے، اور اس کی بنیاد پر جو حملے جن کا خدشہ تھا، جن کی توقع تھی، وہ کریں گے، مشرک کریں گے، اہل کتاب کریں گے، شیاطین کریں گے، ان سے حفاظت کے لیے ان دونوں صورتوں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے کی گئی کہ آپ اپنے اور اپنے مشن کی حفاظت کے لیے دنیا کی تمام آفتوں سے اپنے رب کی پناہ مانگتے رہیں۔ پہلی سورہ میں یعنی سورہ فلق میں ان آفتوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو انسان کے خارج میں ہیں، باہر ہیں، موجود ہیں اور انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور دوسری میں ان سے کہ جو انسان کے داخل میں ہوتے ہیں اور اس پر حملہ آور ہوتی ہیں، یعنی شخصیت کے اندر ہمارے جو شر ہے، ایول ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی۔ چنانچہ سورہ فلق میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الفلق، آپ دعا کیجئے کہ میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو نمودار کرنے والا ہے۔ الفلق یعنی روشنی کو نمودار کرتا ہے اندھیرے سے، فصلوں کو، پودوں کو نمودار کرتا ہے زمین سے۔ من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس شر سے کہ جو اس نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکنے والیوں کے شر سے گرہوں پر۔ یہ خاص طور پر اصل میں جادو کے لیے بیان کیا جاتا ہے ان الفاظ میں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس کے ساتھ جو آخری سورہ سورہ ناس ہے، اس میں ان شر کی باتوں سے اللہ کی حفاظت، اللہ سے کی پناہ کی دعا کی گئی ہے کہ جو انسان کو اس کے نفس کے اندر برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دعا کیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے الہ کی، معبود کی، اس کے شر سے کہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے پھر الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور قرآن مجید کی آخری آیت بتاتی ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔
اس پر ہمارا قرآن مجید کے پڑھنے کا مطالعے کا وہ سلسلہ مکمل ہوا جس کو ہم نے پہلی رمضان سے یعنی رمضان کی پہلی رات سے شروع کیا تھا، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ بھی لیں، لیکن اس کو ہم ایسے پڑھیں کہ اس میں وقت اتنا زیادہ نہ لگے کہ جس کے لگانے سے جو ایک مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ لوگ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، اور ظاہر ہے کہ ہم سب کے پاس وقت کی لمیٹیشن ہے۔ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ میں اختتام میں قرآن مجید کو جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ایک مختصر سا خلاصہ پیش کروں۔ آپ کہیے ٹیک ہوم کیا ہے، کیا ہم نے اس سے سیکھا۔ آبویسلی یہ ایک بڑا مشکل پروجیکٹ ہے کہ آپ قرآن کا خلاصہ بیان کریں اور یہ بیان کریں کہ ہم کو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو سیکھنے کو ملی، مگر جو باتیں میرے ذہن میں آئیں میں اختصار کے ساتھ ان کو بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور وہ ہم کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اور اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کام بھی کریں اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کریں کہ اللہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جو بات ہم کرتے ہیں، جو فیصلہ ہم کرتے ہیں، جو خیال ہمارے دل میں آتا ہے، سب سے وہ واقف ہے۔ تو یہ چیز ہم کو اپنی زندگی میں ہر طرح سے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں باقاعدگی سے اور اللہ کو یاد کریں۔ دوسری چیز جو قرآن مجید سے یہ پڑھنے سے ہمارے سامنے آتی ہے بڑی واضح طریقے سے، وہ یہ ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور زندگی کے خاتمے پر زندگی ختم نہیں ہوگی بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اور اس زندگی میں ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کی پرفارمنس کی بنیاد پر جواب دیں، آنسریبل ہیں۔ قرآن مجید اس بات پر بالکل واضح ہے کہ جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے وہ آخرت کی زندگی کو ہر حال میں دنیا کی زندگی پر پریفرنس دے گا، ترجیح دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کسی غار میں چلے جائیں یا مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں بھرپور طریقے سے، مگر جب جہاں جہاں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ ہم نے سچ کا، حق کا، اللہ کے پیغام کا ساتھ دینا ہے یا جھوٹ فریب کا ساتھ دینا ہے، اپنی خواہشات نفس کا ساتھ دینا ہے کہ جو غلط طرف دھکیل رہی ہیں، تو جو لوگ آخرت کو پریفر کرتے ہیں وہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں گے، حق کا ساتھ دیں گے، جو ان کو سچائی سمجھ میں آئی ہے اس کو وہ اگنور نہیں کریں گے بلکہ اسی کو اختیار کریں گے۔ تیسری چیز جو قرآن مجید کو پڑھ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کے ذریعے سے اللہ نے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے بعد اب ہم کو جتنا ہمارے لیے ممکن ہے ہمیں آپ کے لائے ہوئے دین کو سمجھنا ہے۔ ہم کو دین اور کہیں سے نہیں ملا، دین ہم کہیں اور سے حاصل نہیں کریں گے، صرف اللہ کے پیغمبر کی طرف سے جو دین ہم کو دیا گیا ہے اسی کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم براہ راست تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو اسکالرز، جو بکس، جو کیسٹس ہم کو دین بتائیں، ہمیں اس میں اس بات کو کلیئرلی اپنے سامنے ایک انڈرسٹینڈنگ رکھنی ہے کہ ہمیں اصل میں کسی کی بات نہیں سمجھنی، ہمیں اللہ کے پیغمبر کے دیے ہوئے لائے ہوئے دین کو سمجھنا ہے۔ ہمیں یہ بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق کو ٹھیک رکھنا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تعلق کو ٹھیک رکھنا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کو ٹھیک رکھنے کے لیے تو نماز ہے، نماز کو ہمیں باقاعدگی سے پڑھنا ہے، نماز کو ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے، نماز میں ہمیں دلچسپی پیدا کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ ہم نماز کو، اس کی کوالٹی کو بہتر بنائیں گے،
اتنا زیادہ ہمارے اندر اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا۔ بندوں کے ساتھ تعلق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنے مال کے ایک حصے کو ان پر خرچ کریں، اور اس کا بھی تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ اچھا ہو، تمام انسانوں کے ساتھ۔ ایک اور بات جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر قطعاً پسند نہیں۔ انسان کے اندر ایروگنس رتی برابر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایروگنس اس چیز کا نام ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھیں فار واٹ ایور ریزنز۔ ایک چیز ہے کہ آپ کسی معاملے میں کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ زیادہ اچھی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں، وہ ایروگنس نہیں ہے۔ ایروگنس یہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو باقاعدہ گھٹیا سمجھتے ہیں اپنے مقابلے میں۔ یہ چیز انسان کے لیے بربادی کا ایک سامان ہے، اور اسی طرح سے ایروگنس کا ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی سچائی کو جاننے سے گریز کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے بعض اوقات سچائی آتی ہے کسی ایسے شخص کے ذریعے سے کہ جس کو پسند نہیں کرتا، جس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ سو اپنے اندر ہیوملٹی پیدا کرنا یہ بھی قرآن مجید کا ہم سے تقاضا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ وہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس دنیا کو چھوڑیں، لیکن وہ بہرحال ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہوئے، دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہم نے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا ہے، شرک سے بچانا ہے، اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچانا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بہرحال ملحوظ رکھنی ہے۔ اللہ نے یہ بات واضح فرمائی ہے، اس دنیا کی رونقیں، اس کی زینتیں ہمارے لیے ہیں، لیکن اس کے اندر جو امورل چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی۔ اصل میں اگر کسی چیز سے نفرت کرنی ہے تو برائی ہے۔ یہ چیز آدمی کو اپنے ذہن میں اگر وہ رکھے تو پھر وہ برائی کو کنڈیم کرے گا، لیکن برے آدمی کے ساتھ ہمدردی کرے گا، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، اور اگر سمجھا نہیں پاتا تو اس کے لیے دعا کرے گا۔ ایک اور بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اور اس میں کوئی کنٹرڈکشن، تضاد نہیں ہے۔ سیکھنا ایک مستقل عمل ہے، اٹ از این آن گوئنگ پروسیس، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس میں سوال کرنے چاہیے، اس میں دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو دیانتداری سے سننا چاہیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو کویسچن کرنا چاہیے، اور یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کے دین کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہم اللہ کے دین کے ساتھ نیچرلی جڑ سکتے ہیں۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب اس بات کا ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں جیسے کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے۔ جتنا ہم ٹائم دے سکتے ہیں ہم اس کو ٹائم دیں، اور یہ بات قرآن مجید سے کو پڑھ کر معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے ہدایات دی ہیں تمام زمانوں کے لیے، اور قرآن کا ایک حصہ وہ ہے ڈیفینیٹلی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لیے ہدایات دی ہیں کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا۔ یہ قرآن سے خود معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن مجید کو انسان دیانتداری سے پڑھے تو ان دونوں طرح کی آیات میں فرق کرنا انسان کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ جہاں نہیں ہوتا وہاں اختلاف رہے گا۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہوتی، اختلاف تو اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سچائی کو جاننے کا جو جذبہ ہے وہ ٹیسٹ ہو، اس کا امتحان ہو، اور ہم اس میں پورے اتریں۔ یہ چند باتیں ہیں کہ جو قرآن مجید سے کو پڑھ کر میرے ذہن میں آئیں کہ ہم کو ان کو مستقل اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے۔ آخر میں یہ تو میرے لیے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اجتماعی دعا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں آج دیکھتا ہوں شہر میں کئی جگہ لگے ہوئے ہیں کہ ختم قرآن کی دعا، تو ظاہر ہے کہ آپ بھی توقع کرتے ہوں گے کہ میں بھی کچھ کروں، لیکن یہ آپ کی بدنصیبی ہے کہ آپ کو ایک ایسے شخص کو سننے کو ملا کہ جو اس معاملے میں پھسڈی ہے۔ بس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کچھ راتیں گزر چکی ہیں، آج کی رات بڑی نمایاں رات ہے۔ اس رات میں ہم کو جتنا موقع ملے ہم
اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں، نماز پڑھیں، سجدے کریں اور اللہ سے مانگیں۔ یہ مانگنے والی رات ہے، اور مانگنے کی کیا چیزیں ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ مانگنے کی سب سے اہم چیز مغفرت ہے، معافی ہے۔ ہم نے ایک زندگی گزاری ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میں بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کوتاہیوں پر ہم شرمندہ ہیں۔ ان کو معاف کرنے والا خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور ہمیں اس سے خلوص سے معافی مانگنی چاہیے۔ خدا سے معافی مانگنے کے لیے آدمی کے اندر ایک ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے۔ انسان جب خلوص سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اس کے اندر یہ احساس نمایاں ہوتا ہے تو اس کو اطمینان بھی ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے سن لیا ہے۔ تو ایک سب سے بڑی بات تو مانگنے کی یہ ہے۔ دوسری چیز جو مانگنے کی ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت اس دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی اسکیم سمجھ میں آ گئی، اور سمجھ میں آنے کے علاوہ آپ اس میں انٹرسٹڈ ہو گئے، آپ کے اندر اللہ کے اسکیم کے مطابق اپنا رویہ ڈھالنے کے لیے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ جو غالب نے کہا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، تو اس میں یہی مانگنے کی چیز ہے کہ طبیعت ادھر آ جائے، اور یہ مانگنے سے آئے گی۔ اللہ سے بیگ کریں کہ خدا وہ ہدایت دے، میں اس قابل نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کدھر پھنس گیا ہوں، کیا چیز ہے جو میرے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے، تو اس کو جانتا بھی ہے اور تو اس کو دور بھی کر سکتا ہے۔ میرے اندر اگر کوئی ایسی کمی ہے، میرے ایٹیٹیوڈ میں ایسی خامی ہے، میں کبھی ایسی جگہ پہ پھنس جاتا ہوں کہ جس سے میرے اندر وہ انکلینیشن پیدا نہیں ہوتی، تو میرے لیے ممکن بنا دے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے جو چیز ہے وہ ہے اپنی اور اپنے قریب کے لوگوں کے لیے آخرت کی کامیابی کی دعا۔ کامیابی صرف آخرت کی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ ہم اللہ سے اس کی دعا کریں کہ وہ ہم کو آخرت میں کامیاب کرے اور ہمارے عزیزوں کو کامیاب کرے جن کو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ نے بہت سے اچھے لوگوں سے تعلق قائم کرنے کا موقع دیا، والدین، رشتہ دار، دوست اسی کے دیے ہوئے ہیں، ہم تو کسی قابل نہیں تھے۔ اللہ مہربان ہے، اس نے ان میں سے بعض کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہم ان کے بغیر نامکمل ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ان سے ملیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں، اور ایسی زندگی میں ہمیشہ رہیں جو کبھی ختم نہ ہو۔ ہم کو اللہ سے یہ مانگنا ہے، اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہی راتیں سب سے زیادہ مؤثر ہیں، اپنی کامیابی، دوسروں کے لیے کامیابی۔ آخر میں جو ایک اور چیز مانگنے کی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، مگر سچی بات ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، تو ہم اس سے دعا کرتے ہیں خدایا اس امتحان کو آسان کر دے۔ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس امتحان کے ان پہلوؤں میں پورا اتریں کہ جو ان لوگوں نے اور وہ لوگ پورا اترے کہ جو بڑے تیرے زبردست عظیم بندے تھے۔ ہم بڑے سادہ آرڈنری لوگ ہیں، تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، اور اگر کوئی ایسا امتحان ہے کہ جو تو چاہتا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں تو اس کی مشکل کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ مانگنے کے لیے ظاہر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ چند چیزیں ہیں کہ جو میرے ذہن میں آئیں۔ اب ہمارے پاس سوال جواب کے لیے صرف 10 منٹ ہیں۔ میں نے ایک چکر چلایا اصل میں نے کہا کہ میں دعا بھی کر بھی لوں اور نہ بھی کروں۔ جی، وسوسہ ہوتا ہے آپ کے دل میں جو ایول وسپرنگ ہوتی ہے نا، یعنی آپ سمجھیں کہ آپ کے دل میں خیالات آتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک کوئی برا خیال آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ وسوسہ ہے۔ یعنی یہ تو اچھا ہو گیا جی۔
سوری، نماز میں وسوسے کیا ہیں؟ جی جی دیکھیے، ایبسلیوٹلی، یعنی یہ ایک وسوسہ ہے، نماز بہت مشکل ہے، زندگی میں کیسے یہ پاسبل ہوگا؟ تو اصل میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے اندر ایسی باتیں سجیسٹ کرتا ہے کہ جس سے وہ سیدھے راستے پر چلنے سے چوک جائے، اس میں سستی پیدا ہو جائے، ڈسکریج ہو جائے. سو ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، یعنی وہ بار بار ہمیں کنفرنٹ کرے گا، وہ ہمارے اندر خیالات پیدا کرے گا نیگیٹو، ڈسکریج کرنے والے، برے، ایول. تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کا بہترین انداز نماز پڑھنا ہے. یعنی کبھی آپ اس کو ٹرائی کریں کہ کبھی آپ کو کوئی ایسا وسوسہ آئے کہ جس سے آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کو برائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اچانک آپ دوسرے موڈ میں آ گئے، تو آپ سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آپ جب یہ کہیں گے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، تو آپ دیکھیں گے اچانک اس کا اثر دور ہوتا ہے. خدا کا ذکر بہت پاورفل چیز ہے، مگر سوچ سمجھ کے اگر کرے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر بھی انسان کے دل ہی کو اثر کرتا ہے، اور شیطان بھی وہیں پر حملہ آور ہوتا ہے. دنیا کی زندگی ہے ہی اس امتحان کا نام، باقی تو جی ارشاد. ڈاکٹر صاحب، یہ جو رات کو ہم عبادت کرتے ہیں نا، we communicate with God جی in our own language جی instead of making نفل and سننا وغیرہ، لیکن وہ نہ کریں اور صرف کمیونیکیٹ کریں اللہ تعالیٰ سے، اپنی برائیوں کو، اپنی گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے. دیکھیں فرض نماز کے علاوہ آپ جس طرح کی بھی اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن میں کمفرٹیبل ہیں، آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کی اجازت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ نماز سے زیادہ بہترین اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اور نماز میں آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ اپنی زبان میں اس سے کمیونیکیٹ کریں؟ آپ کو حق حاصل ہے. آپ کو نماز میں جن چیزوں میں، جن موقعوں پر عربی میں پڑھنا لازم کیا گیا ہے وہ تو چند ہیں. اللہ اکبر آپ عربی میں کہیں گی، سورہ فاتحہ آپ عربی میں پڑھیں گی، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا ایک حصہ آپ عربی میں پڑھیں گی، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد آپ عربی میں پڑھیں گی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ عربی میں پڑھیں گی. ان سب کا مطلب سمجھنا کون سا مشکل ہے؟ باقی ساری نماز آپ کے لیے ہے، آپ نے جو کہنا ہے، جیسے کہنا ہے آپ کہیں. یہ تو اصل میں ہم نے ایک عجیب و غریب ایک فارمولا بنا دیا اپنی طرف سے کہ جس میں ہم نے ساری نماز عربی میں پڑھنی ہے اور عربی ہم نے سمجھنی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز ہمیشہ بورنگ ہی پڑھنی ہے، اس لیے کہ جو چیز پڑھنی ہے اس کے بارے میں ہم نے طے کر لیا زندگی بھر کہ ہم نے سمجھنا نہیں ہے. اور سجدے میں، قیام میں نے آپ کو بتایا، دیکھیں میں نے یہ بتایا تھا پہلے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز میں جو طریقہ ہم کو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ایز اینڈ وین یو فیل لائک ٹاکنگ ٹو گاڈ جسٹ ڈو اٹ. حضور نے تو سجدہ کیا. آپ دیکھیں اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، اچانک آپ کو کسی آیت سے آپ موٹیویٹ ہوئے کہ یہ تو بھائی ویٹ اے منٹ، نماز بعد میں پڑھوں گا، سجدہ. تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ جب جس کیفیت میں ہوں آپ اس کا اظہار کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کریں. تو نماز اس کا بہترین طریقہ ہے، اور اس میں سچی بات ہے کہ سب سے بڑھ کر جو سجدہ ہے وہ تو ایک غیر معمولی چیز ہے. ایک موقع آپ کو ملتا ہے
کم سے کم دن میں 5 مرتبہ کہ آپ اللہ کے قریب ترین ہوتے ہیں. آج ہی ہم نے آیت پڑھی سورہ اقرا میں، کلا لا تطعہ واسجد واقترب. ان کی بات نہ مانو، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. تو معلوم ہوا کہ قریب ہونے کا بہترین جو انداز ہے، پوسچر ہے، وہ سجدہ ہے. یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو ایک تو ہم کہتے ہیں نا آخرت کی دعوت دیتے ہیں، تو دنیا میں ان کو کیا کہوں کہ وہ کن کن چیزوں سے محروم ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہو، یار تم سجدے سے محروم، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اینڈ سجدے سے تم محروم ہو، تم دنیا سے محروم ہو. اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں. تم قرآن سے محروم ہو، تم خانہ کعبہ سے محروم ہو. بڑی پریولیجز ہیں ہمارے پاس. سو یہ سجدہ جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اس کو ایک زندہ تعلق کا ذریعہ بنانا چاہیے. لیکن ہم کوئی اس کو مطلب برائیوں کو دور کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ ایکشن نہیں لے پاتے. مطلب اس کو برا تو سمجھتے ہیں لیکن ایکشن اتنا نہیں لے پاتے. تو کیا برائی کو بس برائی سمجھنا، اس سے زیادہ مطلب بہت زیادہ خوفزدہ بھی رہنا اس اسٹیج سے، تو کیا یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے؟ برائی کو برائی سمجھنا ایمان کا نچلا درجہ ہے. ایمان تو ہے، کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیں برائی سے فائٹ کرنا ہی اس زندگی کا اصل امتحان ہے. اس کے لیے آپ کو میں نے ابھی بتایا، نماز بتائی گئی ہے. نماز آپ 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، کتنی بڑی آپ کے پاس پریولیج ہے. برائی سے بچنے کے لیے کتنا بڑا آپ کو ایک ایڈوانٹیج دیا گیا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ برائی جہاں جہاں سے آتی ہے وہاں بھی فائٹ کرنا چاہیے. اگر مثال کے طور پر بعض لوگوں کی کمپنی سے آتی ہے تو اس کمپنی کو ٹھیک کرنا چاہیے. یعنی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ کہیں جی کہ میں وہاں جاتی ہوں ان سے ملنے کے لیے شام کو اور برائی شروع ہو جاتی ہے. ویسے جانا ضروری ہے، ویسے برائی سے مجھے نفرت بھی ہے. تو یہ کچھ کنٹرڈکشن ہے. سو ہمیں اصل میں پلان بھی کرنا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم آخر ان چیزوں کو کیوں اختیار نہ کریں، ان جگہوں پہ کیوں نہ جائیں، ان لوگوں سے کیوں نہ تعلق اپنا زیادہ بڑھائیں کہ جن سے ملنے کے نتیجے میں آدمی کے اندر برائی سے بچنے کا امکان بڑھتا ہے. سو یہ صرف وش کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ایک باقاعدہ پلان کرنا ہوگا. اور اس میں سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ اللہ سے اس کی توفیق مانگیں، اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہونا چاہیے. نہیں، وہ تو کم سے کم ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ یہ رات کو جو آج کی رات ہے، باقی راتوں میں خاص طور پہ ہر بچے کے لیے، فیملی ممبر کے لیے نفلیں پڑھنا وہ ضروری ہے کہ صرف سجدے میں جا کے دعا کر لینا بہتر؟ دیکھیں جی، کسی کے لیے نفلیں پڑھنا تو کوئی کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے. تو اس لیے کہ آپ کی عبادت ہے اور آپ اپنے لیے عمل کریں. قرآن نے یہ بات بیان کر دی، لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کی ہو. آپ کی نماز آپ کے کسی اور عزیز کے کام نہیں آ سکتی، اور نہ ان کی نماز آپ کے کام آ سکتی. ہاں، آپ ان کے لیے دعا کر سکتی ہیں، اور دعا بھرپور کریں، ڈھیر ساری کریں، بار بار کریں. دعا بھی اصل میں آدمی کو کرنے کا موقع ملتا ہے، توفیق ملتی ہے، جب اللہ اس کا جذبہ، اس کا احساس پیدا کرتا ہے، اور وہ کرنا چاہیے. یہ جان لیں یہ عبادت آپ کی ہے، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے. دوسروں کو آپ تلقین کر سکتے ہیں، انوائٹ کر سکتے ہیں، انکریج کر سکتے ہیں، موٹیویٹ کر سکتے ہیں. یہ دنیا ایک بڑا فیئر امتحان ہے. اس میں خدا تعالیٰ ہر انسان کو الگ سے انڈیپینڈنٹلی ٹیسٹ کر رہا ہے. آپ دوسروں کے لیے جو آپ کے قریبی ہیں، عزیز ہیں، آپ راستہ ہموار کر سکتے ہیں، ان کے لیے انوائرنمنٹ کو کنڈیوسو بنا سکتے ہیں، لیکن کسی کو آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے، اور کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یہ دنیا جہاں بڑے تعلقات والی دنیا ہے، وہاں ایک اس میں اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہوا ہے
کہ اس میں نیکی اور بدی کے معاملے میں آپ دوسروں کو سمجھانے دعا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھونس نہیں سکتے. قبر کا عذاب تو نہیں ہے مطلب ہم لوگ جیسے بہت دعا ہمارے کرتے ماں باپ جیسے اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ رات کو پھل دو پڑے یا کچھ کریں کون کہتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں، میں نے جو 10 نکاتی آج میں نے ایک ایجنڈا دیا ہے آپ کو، اس میں جو بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی وہ یہ تھی کہ آپ دین لے کے آئے ہیں، دین اور کسی نے نہیں دیا ہے. تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ ہم کسی کے لیے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، تو وہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ بچپن اصل میں سب کانٹیننٹ میں لوگوں نے اس کو کچھ دوسرے انفلوئنسز سے اس بات کو اختیار کیا. میں نے ابھی کسی کے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا پچھلے دنوں کہ آپ اپنی والدہ کے لیے نفل پڑھتی ہیں، پڑھتی رہیں، مگر اس میں اس کے پیٹرن کو بدل دیں. آپ وہ نفل پڑھیں اپنے لیے اور اس میں یہ طے کریں کہ میں یہ نفل پڑھ رہی ہوں خاص طور پر تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو دعا کی توفیق دے تو میں اپنی والدہ کے لیے کروں. یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک یہ کہ آپ کہیں جی کہ میں اپنی والدہ کے لیے نفل پڑھ رہی ہوں، کیا مطلب اس کا ثواب ان کو جائے گا؟ نہیں، آپ کی والدہ کو ثواب آپ کی نماز کا جائے گا اتنا ہی جتنا کہ ان کی آپ کے نماز کے پڑھنے میں کنٹریبیوشن ہے. صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے. مگر آپ یہ کہیں جی کہ یہ ثواب ان کو چلا جائے، تو اس کے لیے تو اللہ کے دین کی طرف سے کوئی آپ کو بتانا چاہیے نا. پھر تو حضور کو پڑھنا چاہیے تھا اپنے والدین کے لیے، اوروں کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تم یہ کیوں نہیں کر رہے ہو، تمہارے والدین فوت ہو چکے ہیں اور تم ان کے لیے تحفے کیوں نہیں بھیج رہے ہو. تو یہ اصل میں ایک بعض اوقات انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے لوگوں کی. کچھ ظاہر ہے کہ ہماری ایموشنل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں اپنے جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں، لیکن اس میں ہمیں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ دین میں وہی چیز معتبر ہے کہ جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، جو حضور کے ارشادات سے معلوم ہوتی ہے. اسی طرح پھر ان کے عمرہ اور حج بھی نکلا. حج بدل کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، حج بدل ہو یا عمرہ ہو، اور یہ میرا خیال ہے کہ آخری اس کو کہیں کیونکہ اب ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور آج 27ویں کی رات ہے. دیکھیے اصول کیا ہے؟ اصول قرآن نے بیان کر دیا، لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت شاندار طریقے سے واضح فرمایا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ایک وہ صدقہ جاریہ کی نوعیت کا عمل کہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا لیکن بعد میں بھی وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہا، جیسے ہسپتال، جیسے اسکول، جیسے کنواں وغیرہ وغیرہ. دوسرا وہ علم کہ جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑا اور وہ اس کے بعد بھی لوگوں کو مستفید کر رہا ہے، تو یہ بھی اصل میں اسی کا عمل ہے کہ جو ایکسٹینڈ ہو رہا ہے جو اس کے موت کے بعد بھی. اور تیسرا نیک اولاد کے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. یہ بھی اصل میں ایک سمجھانے کی بات ہے. نیک اولاد، اسٹوڈنٹس جو انفلوئنس ہوئے ہیں وہ بعد میں اس کے لیے دعا کریں، تو یہ بھی اصل میں اسی کے عمل کا نتیجہ ہے. لیکن اس میں کوئی آپ عبادت کسی کے لیے کریں، یہ کچھ واقعات ہوئے. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی کہ وہ میری ماں حج کرنا چاہتی تھی اور بڑی حسرت لے کے دنیا سے رخصت ہوئی ہے، تو کیا میں ان کی جگہ حج کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کر لو. یعنی یہ بتایا کہ تم کر لو، تمہارے اندر یہ جذبہ ہے لیکن ثواب تمہیں ہی ملے گا. یعنی یہ بات میں کر رہا ہوں کسی ایک حدیث میں نہیں ہے، بلکہ یہ بکھری ہوئی باتیں ہوتی ہیں جن کو سب کو جمع کریں تو بات معلوم ہوتی ہے قرآن کی روشنی میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے ان 2 باتوں سے میں اب سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کسی کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، کبھی ان کو خیال بھی نہیں آیا کہ وہ حج کریں گی، کبھی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی. آپ ان کے لیے 10 حج کر لیں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی طرف سے انیشیٹو نہیں تھا. دوسرا سینیریو لیجئے، کسی کی والدہ دنیا سے رخصت ہوئیں شدید حسرت لے کے کہ میں کاش کے حج کرتی، ساری کوشش کی لیکن کچھ رکاوٹیں آ گئیں، دنیا سے رخصت ہو گئیں. کوئی بیٹا کوئی بیٹی ایسی تھی نہیں جس نے کہ ان کے لیے حج کیا ہو، تو ان کو حج نہیں ملے گا.
ان کو حج کا پورا ثواب ملے گا. تو اصل میں ان کو ثواب ملے گا ان کے انٹینشن، ان کے اندر کے اس شوق کی وجہ سے. آپ کو ایک توفیق ملے گی کہ آپ نے ان کے اس نیت ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں آپ کو ثواب ملے گا آپ کے عمل کا، ان کو ثواب ملے گا ان کی نیت، ان کے ارادے کا. اب ختم. نہیں، اس طرح کی کوئی چیز ہمارے دین میں نہیں ہے. اگر ایسی ہوتی تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلے ہوتی. ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی کے مرنے پر ہم کوئی چیز پڑھیں، کوئی چیز بانٹیں. آپ کو اگر کوئی اپنے کسی ایسے بزرگ تعلق والے کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کو ان کے بارے میں خیال آ رہا ہے، آپ دعا کریں. یا فور دیٹ میٹر آپ کے خیال میں ان کا کوئی پروجیکٹ ہے، آپ اس کی دیکھ بھال کریں اور ڈھیر ساری ان کے لیے دعا کریں. جو چیزیں دین میں بیان ہی نہیں ہوئی ہیں ان کو اپنی طرف سے شروع کرنے کا مطلب ہے کہ ہم دین میں کچھ اور چیزوں کا اضافہ کر رہے ہیں جو دین کا حصہ کبھی تھی ہی نہیں. میں اسی لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں، وہ جملہ اصل میں بڑا سادہ ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آتا. دین صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے دیا ہے. جو آپ نے دین دیا ہے وہ دین ہے، آپ کے علاوہ کسی نے کوئی دین دے نہیں سکتا. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے سنا ہے، تو آپ ذرا اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ کیا سنا ہے، کدھر سے سنا ہے، کس نے بتایا ہے. ایک ہی سورس ہے کہ جس نے ہمیں دین دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں ہے. چلیے نماز پڑھیں. ایک سوال جی. یہ بتائیے کہ جو ہم یہ مولویوں کو بلاتے ہیں گھر اور ان سے قرآن شریف پڑھواتے ہیں از دیٹ کوئی تک ہی نہیں اس کے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں کا اصل میں وہی فلسفہ ہے کہ وہ جتنا قرآن پڑھا جائے گا اتنا ثواب پہنچے گا، چنانچہ آپ مولوی حضرات کو بلا لیتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں. یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ سادہ سی بات ہے. اس کو آپ مجھ سے نہ پوچھیں، مجھ سے آپ یہ سوال پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی فوت ہوتا تھا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے اور پھر اس کو بخشتے تھے ان کے لیے؟ یہ سوال پوچھیں آپ. تو میں کیا کسی سے بھی پوچھنے کو کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا. تو پھر اس کے بعد بات ختم ہوگی. اب آپ نماز پڑھیں. آپ کو لوگ لحاظ